کورونا وائرس کا پلٹ کر وار، شہر قائد میں وبا سے اموات میں تشویشناک حد تک اضافہ، 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس مزید 63 زندگیاں نکل گیا۔ گزشتہ روز کورونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 12.7% رہی۔ ضلع شرقی سب سے زیادہ متاثر، 21 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ضلع کورنگی میں 14، جنوبی میں 9، ضلع غربی میں 7، وسطی اور ضلع ملیر میں 3 اموات ہوئیں۔ کراچی میں جو 18,305 خواجہ سرا جو ہے وہ مقیم ہیں آج دن تک، اور اس کے علاوہ جس میں سے 11,000 وہ ہیں جو لوکل کراچی کے، اور اس میں سے جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 14,000 کے قریب جو خواجہ سرا ہیں جن کا ابھی تک شناختی کارڈ نہیں بنا۔ خواجہ سراؤں کی ویکسینیشن میں شناختی کارڈ کا مسئلہ آڑے آنے لگا۔ محکمہ صحت سندھ کے اعلان کے باوجود خواجہ سراؤں کی ویکسینیشن کا عمل شروع نہ کیا جا سکا۔ بیشتر خواجہ سرا قومی شناختی کارڈ سے محروم، کورونا ویکسینیشن میں مشکلات کا سامنا۔ ڈالر کی اونچی اڑان، انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 9 پیسے مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں قیمت 11 ماہ کی بلند ترین سطح 166 روپے سے بھی تجاوز کر گئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 166 روپے 80 پیسے کا ہو گیا۔ ڈالر کی قیمت بڑھنے سے بیرونی قرضوں کا بوجھ 850 ارب روپے بڑھ گیا۔ 1 جولائی سے اب تک ڈالر 8 روپیہ 75 پیسے مہنگا ہوا۔ ڈالر کی اڑان سے مہنگائی کا طوفان، غذائی اجناس، مرغی کا گوشت، دالیں، چینی اور سبزی عوام کی پہنچ سے باہر۔ ہول سیل کی سطح پر دالیں 5 سے 25 روپے تک مہنگی ہو گئیں۔ مرغی کا گوشت 220 سے 280 روپے تک جا پہنچا۔ چینی 110 روپے کلو بکنے لگی۔ ادرک 262 کے بجائے 480، کریلے اور بند گوبھی 120 اور لیموں 240 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا۔ سرکاری ملازمین پر برطرفی کی چھری چل گئی۔ سپریم کورٹ کے حکم پر سوئی سدرن گیس کمپنی کے 2000 سے زائد نوکریوں سے فارغ برطرف ملازمین کا SSGA ہیڈ آفس کے باہر احتجاج۔ انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی، ملازمین کے مطالبات کی عدم منظوری پر سخت لائحہ عمل کی دھمکی۔ سوئی سدرن لیبر تنظیموں کی سپریم کورٹ سے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل۔ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے مالکان کی من مانیوں سے والدین پریشان۔ اسٹوڈنٹس پریزیڈنٹ فیڈریشن کا کنزیومر کورٹ میں جانے کا فیصلہ، نجی تعلیمی اداروں کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان اٹھا دیا۔ نجی اسکول مالکان کی ترجیح صرف اور صرف پیسہ ہے، تنظیم کے رہنماؤں کا پریس کانفرنس میں شکوہ۔ ہینگ ٹاؤن بحری جہاز درد سر بن گیا، تیز ہواؤں کے سبب ریسکیو آپریشن پھر ناکامی سے دوچار۔ پورٹ اینڈ شپنگ انتظامیہ کے صبر کا پیمانہ لبریز، آج آخری کوشش کرنے کا بھی اشارہ دے دیا۔ دوسری جانب جہاز کا مالک پیسے بچانے کے لیے ناتجربہ کار ٹیم سے کام کروانے پر بضد۔ ناتجربہ کار سیلویج کمپنی کے پلان کو اجازت دینے پر کئی سوالات اٹھ گئے۔ چیئرمین سٹی نیوز نیٹ ورک سید افضل نقوی کی رسم قل ادا، زعیم قادری، MN رانا مبشر اقبال، سابق صوبائی وزیر بلال یاسین، خواجہ عمران نذیر، اعتزاز احسن، ڈپٹی میئر میاں طارق اور دیگر کی شرکت۔ علامہ مصطفیٰ مہدی نے مرحوم کی بلندی کی درجات کے لیے دعائیں کرائیں۔ پیپلز پارٹی رہنما ڈاکٹر عاصم حسین کے اہلیہ زرین حسین کے ایصال ثواب کے لیے رسم سوئم اور فاتحہ خوانی کا اہتمام۔ PP چیئرمین بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کی شرکت۔ شازیہ مری، راجہ پرویز اشرف، نثار کھوڑو، قیوم سومرو، جمیل سومرو سمیت دیگر رہنماؤں اور عمائدین شہر کے رسم سوئم میں شرکت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ڈاکٹر عاصم حسین کی رہائش گاہ پر آمد، اہلیہ کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ ڈاکٹر زرین حسین کی بلندی درجات، لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعائیں۔ بلاول بھٹو کی پیر صاحب پگاڑا کی رہائش گاہ پر بھی آمد، سید صبغت اللہ راشدی کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ پیپلز پارٹی چیئرمین کی جھلاواں ہاؤس میں نواب ثناء اللہ ظاہری سے ملاقات، ان کی والدہ اور صاحبزادی کے انتقال پر تعزیت کی۔
کتنے کیسز رپورٹ ہوئے اور کتنے حل کیے گئے؟ وزیر اعلیٰ نے سندھ پولیس کو وارداتوں کی ماہانہ رپورٹ میڈیا پر جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ غیر ملکیوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کا حکم۔ محرم اور 14 اگست پرامن گزرنے پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو شاباش۔ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس، چیف سیکریٹری، آئی جی اور ڈی آئی جی سمیت اعلیٰ افسران کی شرکت۔ سفاری پارک کے قریب یونیورسٹی روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ یو ٹرن پل کے قریب سڑک پر بڑے بڑے گڑھے شہریوں کی تکلیف کا باعث۔ سڑک کی خستہ حالی کے باعث ٹریفک جام ہونا معمول بن گیا۔ دوسری جانب جیل روڈ پر گٹر ابلنے لگے، ٹریفک کی روانی متاثر۔ سیوریج کا گندا پانی سڑک پر آنے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو کا لیاری ایکسپریس وے کے قریب اربن فارسٹ منصوبے کا معائنہ، پودا لگا کر شجرکاری مہم میں حصہ لیا۔ بلاول بھٹو نے لیاری ایکسپریس وے کے ساتھ نسیمہ بلوچ پارک کے لیے مختص اراضی کا بھی دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے کشتی کے ذریعے بھٹ، بابا اور شمس پیر جزیروں کے طوفانی دورے۔ 3 نئی جیٹیز کی تعمیر، کھیل کا میدان، آر او پلانٹ لگوانے کا اعلان۔ مراد علی شاہ کا جزیروں کو جوڑنے کے لیے پل کی تعمیر کی خواہش کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ نے کہا جزیروں کے لیے لیز کے لیے بورڈ آف ریونیو کو ہدایات کر دی ہے۔ ایم کیو ایم نے سندھ حکومت کو ناکام ترین حکومت قرار دے دیا۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ہم ترقیاتی کاموں میں نہیں، پیپلز پارٹی کی کرپشن میں رکاوٹ ہے۔ ایم کیو ایم کا 1998 کی مردم شماری پر بلدیاتی الیکشن کروانے کا مطالبہ۔ کراچی کے لوگ پینے کے پانی کو ترس رہے ہیں، خراب پانی کے باعث شہری نگلیریا میں مبتلا۔ ایم پی خرم شیر زمان کی سندھ حکومت پر کڑی تنقید۔ مولانا فضل الرحمان کو کورونا ویکسین لگوانے کا بھی مشورہ دے دیا، کہا شکایتی خط وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جمع کروائیں گے۔ ساجدہ قاضی بطور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی کا چارج سنبھالنے کے بعد متحرک۔ تمام محکمہ جاتی افسران کا اجلاس بلا کر انہیں کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت کر دی۔ ایڈمنسٹریٹرز کورنگی نے شجرکاری کے فروغ کو اولین ترجیح قرار دیا۔ کراچی میں تعینات مارک اسٹرو نے امریکی کونسل جنرل کی حیثیت سے عہدہ سنبھال لیا۔ مارک اسٹرو امریکی سینئر فارن سروسز کے کیریئر ممبر ہیں۔ مارک اسٹرو واشنگٹن ڈی سی میں گلوبل افیئرز بیورو میں انٹرنیشنل میڈیا کے قائم مقام اسسٹنٹ سیکرٹری اور مینیجنگ ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام دے چکے۔ امن کے دشمنوں کو عوام اپنی صفوں میں تلاش کریں۔ مسلم لیگ فنکشنل کی نصرت سحر عباسی کا مباحثے سے خطاب، کہتی ہیں ملک میں امن قائم کرنے کی ذمہ داری صرف ریاست کی نہیں۔ سردار رحیم نے کہا دنیا میں امن کا نام پاکستان کے ذکر کے بغیر نامکمل ہوگا۔ بلدیہ وسطی میں پودوں کی منفرد نمائش کی تیاری زور و شور سے جاری۔ پودوں کی نمائش 27 اگست کو فتح پارک نارتھ ناظم آباد میں منعقد ہوگی۔ نمائش کا افتتاح ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کریں گے۔ اور پول اینڈ شوٹنگ مقابلوں میں ایس ایس یو کے اہلکاروں کی شرکت، شاندار کارکردگی سے نمایاں پوزیشن حاصل کر لی۔ ایس ایس یو کی 4 رکنی ٹیم نے مقابلوں میں حصہ لیا۔